ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ، فاطمہ کا تذکرہ ہے پنجتن کا تذکرہ۔ ایک درود بھیجنا کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، حل عطا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، حل عطا سے فاطمہ زہرا یہ ثابت ہو گیا، عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، عرش پر بھی ہے تیرے گھر کے چلن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، شہ پر جبریل کو ابھی فرشتے دیکھ کر، شہ پر جبریل کو ابھی فرشتے دیکھ کر، ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، ڈرتے ڈرتے کرتے ہیں خیبر شکن کا تذکرہ، ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ، عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، عرش والے عرش پر جائیں تو حیرانی ہے کیوں، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ، اصل میں معراج ہے سیر وطن کا تذکرہ،
ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ خانہ کعبہ ہے خود ممنون احسان علی خانہ کعبہ ہے خود ممنون احسان علی پاک ہو کر رہا ہے بت شکن کا تذکرہ پاک ہو کر رہا ہے بت شکن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گی اس قدر صلح حدیبیہ سمجھ میں آئے گی عام ہوگا جس قدر صلح حسن کا تذکرہ عام ہوگا جس قدر صلح حسن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا یاد آ جاتا ہے اصغر اور سکینہ کا گلا جب بھی ہوتا ہے کہیں تیر و رسن کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے کہیں تیر و رسن کا تذکرہ ایک کلی کا تذکرہ سارے چمن کا تذکرہ قبلہ اجازت مومنین حضرات السلام علیکم حضرات وقت کا خیال رکھتے ہوئے چند اشعار 4 مصرے پہلے عباس رضوی صاحب کے کل کی طرح کہ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے بغیر تمہید کہ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے یہ معتبر قلم وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے یہ معتبر خبر ہے کلام امام ہے کہ وہ آ کے غاصبوں کو نکالیں گے قبر سے یہ معتبر خبر ہے کلام امام ہے اور بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار بعد ظہور
پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار یہ کون کہہ رہا تھا کہ تبرہ حرام ہے؟ کہ بعد ظہور پوچھے گی مفتی سے ذوالفقار یہ کون کہہ رہا تھا کہ تبرہ حرام ہے؟ حضرات ایک سلام لکھنؤ میں ایک میرے عزیز بھائی نے پڑھا تھا، اور اس کے چند اشعار صرف 2 مصروں کے لیے میں آپ کی ذہنوں کی نظر کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، بطور خاص کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے۔ کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے، اور شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے۔ کہ شرک و بدعت کی گھٹن ان کے مقدر میں رہی، ہم تو عباس کے پرچم کی ہوا لے آئے، اور ہاتھ پھیلائیں بھی کیسے وہ کسی کے آگے، ہاتھ پھیلائیں بھی وہ کیسے کسی کے آگے، فرش ماتم سے جو زہرا کی دعا لے آئے، فرش ماتم سے جو زہرا کی دعا لے آئے، اور کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جان نمازوں پر بھی ہم خاک شفا لے آئے، کر لیا سجدہ خالق کو عزا سے منسوب، جان نمازوں پر بھی ہم خاک شفا لے آئے۔ اور حضرات یہ شعر کہ دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، بطور خاص بھائیوں کی نظر کہ دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، تم سے ہم نے کیا منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ دیکھ کر سجدوں کو مفتی کے یہ بولا معبود، تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ اور مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مرتبہ عزت و توقیر تبرک جنت، مجلس شاہ سے جو ہم کو ملا لے آئے۔ اور حضرات یہ صرف آخری 2 مصرے ان کے لیے اس پورے کلام کا انتخاب کیا ہے حضور بطور خاص کہ علم وزنی تھا بہت اس کو وہیں چھوڑ دیا، حسن چلے بطور خاص کہ علم وزنی تھا بہت اس کو وہیں چھوڑ دیا، علم وزنی تھا بہت اس کو وہیں چھوڑ دیا، بس وہ ایران سے امامہ قبا لے آئے۔ علم وزنی تھا بہت اس کو وہیں چھوڑ دیا، بس وہ ایران سے امامہ قبا لے آئے، بس وہ ایران سے امامہ قبا لے آئے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ 2-3 مطلع پیش کر دوں۔ ایک مطلع تو امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ملاحظہ کریں کہ محمد فاطمہ مولا علی شبیر کہتے ہیں، محمد فاطمہ مولا علی شبیر کہتے ہیں، مسلمہ آپ کو اسلام کی تقدیر کہتے ہیں۔ محمد فاطمہ مولا علی شبیر کہتے ہیں، محمد فاطمہ مولا علی شبیر کہتے ہیں، مسلمہ آپ کو اسلام کی تقدیر کہتے ہیں۔ اور یہ حضرت عباس کے سلسلے میں شعر کے مورخ کربلا کا واقعہ تحریر کرتے میں، مورخ کربلا کا واقعہ تحریر کرتے میں علی مرتضیٰ کی آپ کو تصویر کہتے ہیں۔ مورخ کربلا کا واقعہ تحریر کرتے میں علی مرتضیٰ کی آپ کو تصویر کہتے ہیں۔ اور حضرت عباس کے سلسلے میں ایک مطلع اس لیے کہ بیانیہ مطلع ہے یہ کہ میرے قلم سے خون کے قطرے ٹپک پڑے، میرے
قلم سے خون کے قطرے ٹپک پڑے، اور منظر جو لکھ رہا تھا میں نہر فرات کا، میرے قلم سے خون کے قطرے ٹپک پڑے، اور منظر جو لکھ رہا تھا میں نہر فرات کا۔ ایک مطلع ایک شعر اور ملاحظہ کریں مولا علی کی مناسبت سے۔ ہاں منکران دہر ذرا غور سے سنیں، ہاں منکران دہر ذرا غور سے سنیں، ایمان کی بنا ہے درود و سلام پر، ہاں منکران دہر ذرا غور سے سنیں، ایمان کی بنا ہے درود و سلام پر، اور فرش زمین سے عرش کی حد تمام تک، فرش زمین سے عرش کی حد تمام تک، لکھا ہوا ہے نام علی ہر مقام پر، فرش زمین سے عرش کی حد تمام تک، لکھا ہوا ہے نام علی ہر مقام پر۔ کہ وفا کا جس کی اثر وسعت حیات پہ تھا، وفا کا جس کی اثر وسعت حیات پہ تھا، وہی تو خون نہایا ہوا فرات پہ تھا۔ چچا بھی بھائی بھی سقا بھی میرے لشکر بھی، چچا بھی بھائی بھی سقا بھی میرے لشکر بھی، یہ واسطے تھے تو بھاری وہ حادثات پہ تھا۔ بسم اللہ۔ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، لوگ مولانا کو کہنا پڑتا ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آئیے۔ بس حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرزا احمد علی بیگ ابن محمد علی بیگ اور پیاری بیگم بنت سید مہندی میاں کے نام ایصال صاف۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل
بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زمانے کی قسم، عصر کی قسم، ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ خداوند عالم ان لفظوں میں انسان کے لیے گھاٹے کا اعلان کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، چاہے جو بھی ہو، اگر وہ انسان ہے تو وہ گھاٹے ہی میں ہے، اور فائدہ صرف ان کو ہے کہ جو انسانوں میں صاحب ایمان ہے اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، حق اور صبر کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے، حق کو بیان کرتے ہیں اور صبر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں 4 چیزیں خداوند عالم نے ارشاد فرمائی ہیں، فائدے والوں کی 4 صفتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ حق کا بھی ذکر کرتے ہیں اور صبر کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، یعنی حق کی بھی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی بھی وصیت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، حق کو بھی بیان کرتے ہیں اور صبر کو بھی بیان کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ 2 صفتوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے اور 2 صفتوں کو ایک ساتھ کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اب تک کی مجالس میں ایمان کی گفتگو کی، کل بھی بات میں آپ کے سامنے اعمال صالحہ کی کرنا چاہ رہا تھا، بہرحال بات کچھ ادھر ادھر ہو گئی۔ میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے، یہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر چکا کہ ایمان سے مراد مولائے کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی اب اعمال صالح کی بات آتی ہے کہ یہ عمل صالح کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ اب جب عمل صالح کی بات کی جاتی ہے کہ عمل صالح کیا ہے تو لوگ بہت سی چیزوں کو چھوڑ کے صرف ایک ہی بات ہمارے سامنے لاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل سے مراد صرف نماز ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جیسا میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز بھی عمل صالح میں ہے اور نمازی کے لیے مصلی بچھا دینا بھی ایک اچھا عمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسجد بنانا بھی ایک اچھا عمل ہے اور مسجد کی صفائی کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے، اذان دینا بھی ایک اچھا عمل ہے، نماز پڑھانا بھی ایک اچھا عمل ہے اور نماز پڑھنا بھی ایک اچھا عمل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اعمال صالحہ کو اگر دیکھیں تو یہ ایک وسیع تر موضوع ہے، کس کس چیز کو بیان کیا جائے، لیکن لوگوں کی سمجھ میں صرف نماز آتی ہے اور وہ بھی اس وقت آتی ہے کہ جب آپ حسین حسین کرتے ہیں۔ تو ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ آج جو مسلمانوں کو نماز بھی یاد آ رہی ہے یہ بھی حسین حسین ہی کا صدقہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ بھئی، یہ بھی امام حسین ہی کا صدقہ ہے کہ جو آج لوگوں کو نماز یاد آ رہی۔ آپ کبھی غور کریں، جیسا کہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اب میں کسی تمہید پہ نہیں جانا چاہتا، بلکہ یوں ہی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب بھی بات ہوئی آل محمد کی، لوگ اس کے مقابلے میں کسی نہ کسی چیز کو لے کے آ گئے۔ آپ نے مجلس کی
لوگوں نے کہا صاحب مجلس تو کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. آپ نے روزہ عاشورہ فاقہ کیا، انہوں نے کہا فاقہ تو کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے. آپ نے مجلس کا اعلان کیا، انہوں نے کہا مجلس کا تو اعلان ہوتا ہے اذان نہیں دیتے. آپ نے غور کیا ذکر اہل بیت آپ نے کیا تو انہوں نے کہا صاحب ذکر اہل بیت تو کرتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے. دیکھیے قرآن نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جب بھی بات ہو رہی ہے آل محمد کی، مقابلے میں کبھی نماز کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی روزے کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی حج کو لیے چلے آ رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں، کبھی اذان کو لیے چلے آ رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ اذان کس کی ہے؟ کہ اللہ کی ہے. دیکھیے اذان کس کی ہے؟ کہ اللہ کی ہے. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. روزہ کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے لیے ہے. حج کس کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے لیے ہے. اے بھیا آل محمد کے مقابلے میں وہی چیزیں کیوں لاتے ہو جو اللہ کی ہیں؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی، اللہ کی چیزیں کیوں لاتے ہو؟ ہم نے علی کے فضائل بیان کیے، آپ نے کہا اللہ کو تو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ہم نے کہا حضرت علی قادر ہیں، ان کا قادر تو صرف اللہ ہے. ہم نے کہا یا علی مدد، منہ پھول گیا. علی کو کیوں پکارا؟ اللہ کو پکارنا چاہیے. دیکھیے اللہ کو پکارنا چاہیے. جب بھی آل محمد کی بات آئی مقابلے میں اللہ کو لے کے آئے. اگر اللہ کو مقابلے میں لا رہے ہیں تو شاید مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میں اور ان میں لڑائی ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں بھائی، لڑائی میں ہے، اس لیے کہ مقابلے میں اسی کو لایا جاتا ہے نا کہ جس سے تعلقات اچھے نہ ہوں. آپ خود سوچیں کہ اگر جسے مقابلے میں لا رہے ہیں وہی سامنے آ کے انہی کا قصیدہ پڑھنے لگے تو آپ کا کیا ہوگا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور طلب ہے. اب جب مقابلے میں لا رہے ہیں تو اللہ والی چیزیں لا رہے ہیں. کبھی نماز کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی روزے کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی حج کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کے آ رہے ہیں، کبھی اللہ کو لیے چلے آ رہے ہیں. ایک جملہ بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ آل محمد کے مقابلے میں ہمیشہ اللہ کو لے کے آتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ اللہ کو لے کے آتے ہیں. یہ اللہ کو مقابلے میں لانا لاشعوری طور پر اس بات کا اقرار ہے کہ ان کے مقابلے میں اگر لایا جا سکتا ہے تو خالق کو لایا جا سکتا ہے، مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا. بہت طلب ہے. آپ نے غور کیا کہ جب مقابلے پر لائے تو اللہ کو لے کے آئے تو یہ تو لاشعوری طور پر طے ہو گیا نا کہ مقابلے میں اللہ ہی کو لایا جا سکتا ہے، مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا. دیکھیں مخلوق کو نہیں لایا جا سکتا. اب جب بات کی تو کہنے لگے صاحب قرآن سے ثابت کر دیجئے. بڑی مشکل. قرآن یاد کیا کر لیا، مصیبت ہو گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ہر بات میں ہم نے ذکر اہل بیت کیا، قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے طہارت اہل بیت بیان کی، قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے عظمت اہل بیت بیان کی، کہا قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے کہا اہل بیت اطہار معصوم ہیں، قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے کہا یہی امام ہیں، کل نے قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے کہا یہی ولی اللہ ہیں، کل نے کہ قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے طہارت اہل بیت کو بیان کیا، کہا قرآن سے ثابت کیجئے. عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے. فرش اعضاء قرآن سے ثابت کیجئے. یا حسین کہنا قرآن سے ثابت کیجئے. سیاہ لباس قرآن سے ثابت کیجئے. عزا خانہ قرآن سے ثابت کیجئے. تعزیہ قرآن سے ثابت کیجئے. تابوت قرآن سے ثابت کیجئے. اے بھیا سب ہم ہی ثابت کرتے رہیں، آپ بھی تو کچھ ثابت کیجئے. بھائی آپ بھی تو کچھ ثابت کیجئے. انہوں نے کہا صاحب ہم کیا ثابت کریں؟ ارے بھائی آپ اپنی خلافت قرآن سے ثابت کیجئے، اپنا وضو قرآن سے ثابت کیجئے. بھائی قرآن سے ثابت کیجئے. آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیا لکھا ہے، اما آپ اپنے فرقے کا نام ہی قرآن سے ثابت کیجئے. اے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. بھائی آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے، آپ کے پاس بھی تو بہت کچھ ہے. آپ نے تو ماشاءاللہ خود بنایا ہے، تو اپنا بنایا ہوا قرآن سے ثابت کیجئے. آپ غور کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہ ثابت کر سکتے ہیں نہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم کہتے بھی نہیں کہ آپ ثابت کیجئے. کیوں کہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نہیں ثابت کر پائیں گے، سوائے ذلیل ہونے کے اور کچھ رہ نہیں جائے گا.
لہذا ہم نہیں کہتے. بس ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب ہم سے بات ہوئی, دیکھیے جب ہم سے بات ہوئی, میں نے کہا صاحب قرآن سے ثابت کیجئے, فرش اعضا قرآن سے ثابت کیجئے, حسین حسین کرنا قرآن سے ثابت کیجئے, دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا قرآن سے ثابت کیجئے, سیاہ لباس پہننا قرآن سے ثابت کیجئے, یا حسین کہنا قرآن سے ثابت کیجئے, یا علی مدد کہنا قرآن سے ثابت کیجئے, طہارت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے, عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے, شجاعت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے, سخاوت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے, منزلت اہل بیت قرآن سے ثابت کیجئے, ماتم حسین قرآن سے ثابت کیجئے, قمع لگانا قرآن سے ثابت کیجئے, زنجیر کا ماتم کرنا قرآن سے ثابت کیجئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اب ہم اپنے اہل بیت کو ہٹائے لیتے ہیں, اب آپ ذرا قرآن کو ثابت کیجئے. اور خدا کی قسم اگر آل محمد کو ہٹا لیں آپ قرآن کو قرآن نہیں ثابت کر سکتے جناب, قرآن کو قرآن نہیں ثابت کر سکتے. میں نے کہا صاحب آپ تو بڑھائے دے رہے ہیں, سب جانے دیجئے جناب قرآن لفظ قرآن نہیں ثابت ہو سکتا. قرآن بنا ہے قلت سے. قرآن کے معنی کیا ہے؟ لغت میں تلاش کیجئے. قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا. آج تک کوئی ایسی کتاب سنی ہے کہ جس کا نام ہی رکھا ہو پڑھا ہوا؟ یہ پڑھا ہوا تو کس کا پڑھا ہوا؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں. یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ تم کچھ نیا نہیں پڑھ رہے ہو, کسی کا پڑھا ہوا ہے جو پڑھ رہے ہو. اور کر رہے ہیں کسی کا پڑھا ہوا ہے جو پڑھ رہے ہو. تو قرآن کے معنی پڑھا ہوا, تو بھیا کس کا پڑھا ہوا؟ بھائی کس کا پڑھا ہوا؟ پہلے کتاب لکھی جاتی ہے پھر پڑھی جاتی ہے. نام بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پہلے پڑھی گئی ہے پھر لکھی گئی. تو پڑھا تو کس نے پڑھا؟ اصحاب نے پڑھا. کہ یہی تو رونا ہے, وہ اگر پڑھ لیتے تو بات ہی کیا رہ جاتی. رسول اللہ کا پڑھا ہوا یہ بھی اگر کہہ سکتے ہیں تو ہم, آپ کے ہاں تو نبی پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. شافعی محشر میرا بھائی, ہٹاؤ. شافعی محشر میرا بھائی, ساقیے کوثر میں, میری زوجہ سب سے اعلیٰ, واہ اس کا ہمسر میں, واہ, میری بلندی کا یہ عالم, چھو لیتا میں ہاتھ بڑھا کر عرش کے تحت ستارے کو میں. ایک منکر بیٹھا ہوا تھا, یا علی چھوا کیوں نہیں تھے؟ آویدی بیٹھا ہوا تھا, واہ, مسکرا کے کہا کیوں چھوتا, بلا لیتا ہوں اس ستارے کو اپنے در پر میں. واہ 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 واہ. ایک باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے. تو اب پڑھا ہوا, دیکھیے پڑھا ہوا کس کا پڑھا ہوا؟ اگر دیکھنا ہے تو رسول اللہ کو تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے. ہم کہیں تو ٹھیک ہے, آپ کو تو حق ہی نہیں ہے کہنے کا کہ رسول کا پڑھا ہوا. وہاں تو جب جبریل آئیں گے تب پڑھائیں گے, تب رسول پڑھیں گے, پھر آپ کو سنائیں گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو یہ بات کہہ نہیں سکتے. اب پڑھا ہوا ہے تو کس کا پڑھا ہوا؟ اچھا جناب کا پڑھا ہوا, مولوی صاحب کا پڑھا ہوا. انہوں نے کہا صاحب آپ کیسی بات کریں, قرآن تو پہلے نازل ہوا, ہم بعد میں پیدا ہوئے. تو اب نہ آپ کا پڑھا ہوا, نہ اصحاب کا پڑھا ہوا, نہ نبی کا پڑھا ہوا, تو کس کا پڑھا ہوا دیکھنا ہے تو کعبے چلیے. علی پڑھیں گے, اور جب پڑھیں گے تو نام رکھا جائے گا پڑھا ہوا. لیکن نام رکھا جائے گا پڑھا ہوا. اب ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. قرآن کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو پہلے پڑھی گئی ہے پھر لکھی گئی ہے. دیکھیے پہلے پڑھی گئی ہے
پھر لکھی گئی ہے. کب پڑھی گئی؟ نزول سے پہلے. نبی نے پڑھی نزول کے بعد، علی نے پڑھی قبل نزول. تو ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو نزول سے پہلے پڑھے اسے علی کہتے ہیں، جو نزول کے بعد پڑھے اسے نبی کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد والے. دیکھیے صلوات ایسی ہونا چاہیے کہ محسوس ہو لوگوں کو کہ شیعوں میں فضائل علی بیان ہو رہے ہیں. اب غور فرمانے کی بات ہے کہ جب ہم نے عمل صالح کی بات کی، دیکھیے بہت جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہت جلدی اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، لہذا اور باتیں بہت سی کرنا ہے. ابھی 2 دن رہ گئے اور نہ جانے کون کون سے ہم سے سمجھ لیجئے کہ ہم کو حکم بھی دیے گئے ہیں. وہ بھی حکم دیے گئے ہیں بچوں کے ذریعے، اس لیے کہ بہرحال بچوں پر تو ہمارا حکم چلنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے، بچوں کا حکم ہم پر چل رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ بھی آپ سمجھ لیے کہ یہ بچوں کی محبت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی سامنے کی بات ہے. عمل صالح تو ان کا نماز. تو جو لوگ زیادہ نماز سیکھتے ہیں ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ صبح کی نماز قبل طلوع آفتاب کیوں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. کسی بھی مولوی ملا سے پوچھ لیے نہیں بتا پائے گا، سوائے ان کے کہ جنہی نے نماز سیکھی ہے تو آل محمد سے سیکھی. اور جب ہم نے امام سے سوال کیا تو ہمیں واقعات ملے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ صبح کی نماز قبل طلوع آفتاب کیوں رکھی گئی، جبکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایک کو نیند آتی ہے، اور اللہ نے کیوں چاہا کہ اس وقت پر اٹھیں اور اٹھ کے اللہ کو سجدہ کریں؟ کیا خوبصورت جواب امام نے دی. امام نے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز قبل طلوع آفتاب اللہ نے اس لیے پسند کی کہ جب سورج نکلے گا تب سورج کو خدا ماننے والے سورج کو سجدہ کریں گے، لہذا باطل خدا کو سجدہ ہونے سے پہلے مجھے سجدہ ہو جائے. آپ نے غور فرمایا، مجھے سجدہ ہو جائے تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے. پوری توجہ سنیے گا، میری طرف متوجہ رہیں. ابھی یہ نظر نہیں ہوگی، بعدی میں ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے، بس میری طرف متوجہ رہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے، دیکھیے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے سجدہ ہو، بعد میں جسے تم نے خدا بنا رکھا ہے اسے تم کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلا معبود میں. نہیں توجہ فرمائی، پہلا معبود میں. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پہلے اپنے لیے چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ نمودار ہوگا تب لوگ اس کے آگے سر جھکائیں گے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ سے پہلے ہی اعلان ولایت علی کیوں کرا دیا، تاکہ پہلے علی کی ولایت کا اعلان ہو جائے، بعد میں سقیفہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد، ایک بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے. یہ ہے نماز. اذان کا شروع. دیکھیے کیا کیا چیزیں امام نے بیان کی. آج لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ سب کیا پڑھنے لگے. ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نماز کے منکر ہیں، ہمیں بھی نماز آتی ہے، اور ان سے بہتر آتی ہے جو لوگ نماز سیکھتے ہیں. اذان کے لیے امام نے ارشاد فرمایا کہ لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہے اور لفظ اللہ پہ تمام ہوتی ہے. اللہ اکبر.
پہلا جملہ. اور آخر میں کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اذان کا آخر بھی اللہ، اذان کا اول بھی اللہ. اذان اسے کہتے ہیں اللہ سے شروع ہو اور اللہ پہ تمام ہو. اس کے بعد فرمایا کہ نماز اللہ اکبر اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اکبر پہ تمام ہوتی ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اذان مستحب ہے، نماز واجب ہے. دیکھیے نماز واجب ہے، جو مستحب ہے وہ اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ تمام. جو واجب ہے وہ اللہ سے شروع ہو کے اکبر پر تمام. اس اکبر سے کوئی اکبر یاد آیا؟ بھئی کوئی اکبر یاد آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسے کہتے ہیں جو اللہ سے شروع ہو اور کربلا کے اکبر تک پہنچا دے. اور اگر بیچ میں رک جائے تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی. لیکن نماز نہیں ہو سکتی. امام نے فرمایا سجدہ قیام کرو، پھر جھک جاؤ. کیوں جھک جاؤ؟ کہ اللہ کو غرور پسند نہیں. اب سجدے میں چلے جاؤ. پہلا سجدہ بتا رہا ہے، سجدہ کر کے بتاؤ کہ ہم اسی مٹی سے آئے ہیں. اسی مٹی میں مل جائیں گے، کیا کہیں. اس کے بعد سر اٹھاؤ تاکہ زمانے کی سمجھ میں آئے کہ اسی سے اٹھائے جائیں گے. اور پھر سجدے میں سر رکھو تاکہ زمانہ سمجھ لے کہ اسی مٹی میں پھر جانا ہے. نہیں تو جو فرمایا آپ نے پھر جانا ہے. اسی مٹی سے اٹھائے گئے ہیں، اسی مٹی میں جائیں گے. اسی مٹی سے اٹھائے گئے جس پر سجدہ کر رہے ہیں، اسی مٹی سے اٹھائے گئے ہیں، اسی مٹی میں جائیں گے. اب سمجھے ہم خاک پاک کی سجدگاہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم اسی خاک سے اٹھائے گئے ہیں، ہم اسی خاک میں جائیں گے. دیکھیں اسی خاک میں جائیں گے، یعنی نماز بغیر کربلا کے ممکن نہیں. اور کربلا کے مقابلے ہی میں نماز کو لے کے آ رہے ہو. دیکھیں کربلا کے مقابلے میں ہی نماز کو لے کے آ رہے ہو. ذرا سی بات ہوئی، ارے صاحب عزاداری تو مستحب ہے، نماز تو واجب ہے. کیا آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کس کا فتویٰ ہے؟ کسی مرجع نے فتویٰ دیا ہے کہ عزاداری مستحب ہے؟ اگر دیا ہے تو لا کے دکھائیے. آپ کے خیال کا نام اسلام اور شریعت نہیں ہے. یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے واجب ہے. دلیل سنیے. قرآن پڑھنا مستحب. کس سورے کا پڑھنا مستحب اور کس سورے کا پڑھنا نہیں مستحب؟ کہ قرآن پڑھنا مستحب، ہر سورے کا پڑھنا مستحب. سورہ حمد پڑھنا مستحب، لیکن جب نماز میں سورہ حمد آ جائے تو اب واجب. کیوں؟ کہ اس لیے کہ واجب کا جز بن گیا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مستحب کسی واجب کا جز بن جائے تو وہ واجب ہو جاتا ہے، پھر اسے مستحب نہیں سمجھا جائے گا. جو سورہ حمد پڑھنا مستحب ہے لیکن نماز میں واجب ہے، لیکن نماز میں واجب ہے، یہی معاملہ عزاداری کا ہے. کیونکہ محبت اہل بیت واجب ہے اور محبت کا جز ہے عزائے حسین. لہذا کیونکہ واجب کا جز ہو گیا لہذا اب اسے بھی واجب سمجھا جائے گا. دیکھیے واجب سمجھا جائے گا. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث کہ صاحب یہ کیسے اور وہ کیسے اور یہاں کیا کہہ دیا اور وہاں کیا کہہ دیا. عمل صالح تفسیریں دیکھیے گا. میں نے بہت سی تفسیریں دیکھی. کسی نے عمل صالح کو تمام چیزوں کو بیان کیا. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، ساری چیزیں بیان کی. کسی نے کہا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا ہے.
کسی نے کہا بیماروں کی عیادت ہے، جتنے اچھے کام تھے سب گنا دیے۔ ایک جگہ پر تفسیر میں ملا کہ عمل صالح کرنے والے بندے کو عبد صالح کہتے ہیں۔ بڑے غور سے سنیے گا، عمل صالح کرنے والے بندے کو عبد صالح کہتے ہیں، اور عبد صالح کے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اب ہم نے تلاش کیا کہ وہ کون ہے جسے عبد صالح کہا گیا، تو زیارت ابو الفضل عباس کا یہ جملہ ملا، السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ یہ لقب ہے ابو الفضل عباس کا، یہ لقب ہے ابو الفضل عباس۔ ابو الفضل عباس ہے عبد صالح، اور بیان ہو رہا ہے کہ عبد صالح کے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ مولوی صاحب یہ عمل صالح آپ کے عمل کا نام نہیں ہے، یہ ابو الفضل عباس کے عمل کا نام ہے، ابو الفضل عباس کے عمل کا نام ہے۔ اس کے بعد جو زیارت ہم نے پڑھی تو اس میں ایک جملہ اور ملا، اے حسین کی تعصی کرنے والے، تجھ پر میرا سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی تعصی کا نام ہے عمل صالح، اور حضرت عباس نے امام حسین کی تعصی کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کن معنوں میں تعصی کی؟ بھائی کن معنوں میں تعصی کی؟ اگر آپ بازوؤں کے کٹنے کی بات کریں تو ابو الفضل عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے، امام حسین کے بازو بعد میں قلم ہوئے۔ بڑی غور سے سنیے گا، بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر آپ سر زخمی ہونے کی بات کریں تو حضرت عباس کا سر پہلے زخمی ہوا، امام حسین کا سر بعد میں زخمی ہوا۔ اگر آپ شہادت کی بات کریں تو حضرت عباس نے پہلے جام شہادت نوش فرمایا، آقا حسین نے بعد میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین نے حضرت عباس کی تعصی کی، لیکن زیارت کا جملہ یہ ہے حسین کی تعصی کرنے والے، تو حضرت عباس نے کن معنوں میں تعصی کی؟ علامہ نائینی نے تحریر فرمایا کہ حضرت عباس نے امام حسین کی تعصی پیاس کے معنوں میں کی۔ کہ پیاس کے معنوں میں کیسے تعصی ہوئی؟ جب سے حسین پیاسے ہیں تب سے حضرت عباس پیاسے ہیں، جب سے ان پر پانی بند ہے تب سے ان پر پانی بند ہے۔ لیکن کیا خوبصورت بات کہی، دیکھیے عالم ہو تو ایسا، کیا شرح پیش کی۔ وہ کہتے ہیں اصل میں حضرت عباس کے آخری وقت میں حضرت عباس کے قبضہ قدرت میں پانی آ گیا، پانی پر قبضہ ہو گیا، اور جب پانی پر قبضہ ہو گیا تو چاہتے تو پیاس بجھا سکتے تھے، لیکن حضرت عباس نے چلو میں پانی لے کے پھینک دیا اور پیاس کو اختیار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حضرت عباس پر جو پانی بند تھا وہ دشمنوں کی طرف سے بند تھا، جیسے امام حسین پر بند تھا، لیکن پانی پھینکنے کے بعد حضرت عباس نے امام حسین کی تعصی فرمائی اور اپنے اوپر خود پانی بند کیا۔ دیکھیے اپنے اوپر خود پانی بند کیا، چاہتے تو پی سکتے تھے لیکن پانی پھینک کے امام حسین علیہ السلام کی تعصی کی۔ اب حسین پر دشمنوں نے پانی بند کیا تھا، حضرت عباس نے خود اپنے اوپر پانی بند کیا۔ اسے کہتے ہیں تعصی، اسے کہتے ہیں تعصی۔ اب انہی کا جواب سن لیجئے۔ یہ سب بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب ہم آقا حسین کے نام پر اپنے بدن سے خون نکالتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تعصی ہے امام حسین کی،
لوگ کہتے ہیں حسین کا خون تو ظالموں نے بہایا، آپ اپنے ہاتھوں سے کیوں بہا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی کو عمل صالح کہا گیا ہے۔ یہ ابو الفضل عباس کی سیرت ہے، جیسے حضرت عباس نے خود اپنے اوپر پانی بند کیا، اسی کی تاسی میں ہم خود اپنا خون بہا کے تاسی امام حسین کرتے ہیں۔ اے صلوات بھیجے محمد والے محمد، کیا ہے تاسی امام حسین۔ لیکن عزیزوں، انسان تو سمجھتے ہی نہیں، اور رہ گئے آل محمد چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے کہیں کہ تم عزا کرو تو وہ اعتراض بھی کرے۔ ہم تو خود عزا کرتے ہیں، اور جب ہم خود عزا کرتے ہیں تو کسی کو ہمیں چھیڑنے کا حق بھی نہیں، اس لیے کہ عزائے سرکار سید الشہداء سے پڑھ کے کوئی چیز نہیں۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ نجات اسی پر ہے، اسی پر نجات۔ امام نے ارشاد فرمایا من بکا وابکا وتباکا علی الحسین وجبتہ الجنہ، جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہوتی۔ امام نے ارشاد فرمایا اس پر بحث نہ کیجیے، بحث کرنا صحیح نہیں۔ دیکھیے بحث کرنا صحیح نہیں ہے۔ کسی خطیب نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جناب موسیٰ کا دور، ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل کا نام نہیں پتہ چل رہا تھا، اور جب قاتل کا نام نہیں پتہ چل رہا تھا تو وہ موسیٰ کے پاس آئے اور آگے کہا کہ قاتل کا نام نہیں معلوم ہو رہا ہے، ذرا بتائیے کون ہے قاتل۔ موسیٰ نے کہا ابھی پوچھ کے آتے ہیں۔ کوہ طور پر پہنچے، گفتگو ہوئی، قرآن میں واقعہ موجود۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دو کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو میت پر ماریں، وہ زندہ ہوگا اور اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتائے۔ جناب موسیٰ نے آ کے یہ بات بیان کی، لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے۔ موسیٰ پھر گئے، اللہ نے آواز دی کہ موسیٰ ان سے کہہ دو کہ اب ایسی ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس کا سن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا اس سن کی ہونا چاہیے۔ اس کے سینگ کیسے ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا ایسے سینگ ہونا چاہیے۔ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا ایسا رنگ ہونا چاہیے۔ کتنی قیمت کی خریدی جائے؟ جواب آیا جتنے میں مالک راضی ہو جائے۔ اب یہ ڈھونڈتے ہوئے چلے، کہیں مل نہیں رہی ہے۔ آ کے موسیٰ سے کہا کہ ایسی گائے نہیں مل رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا اب جو بھی ہو لانا تو پڑے گی۔ ڈھونڈتے ہوئے گئے، آخر میں بڑی مشکل سے ایک جگہ پر ملی، اس سے قیمت پوچھی۔ جب قیمت پوچھی تو اس نے کہا اس کی کھال میں سونا بھر کے دو۔ کہا یہ تو بہت زیادہ قیمت ہے۔ آ کے موسیٰ سے کہا کہ وہ تو اتنی قیمت مانگ رہا ہے کہ اب جو مانگ رہا ہے وہ دینا پڑے گی۔ بہرحال اسی قیمت پر اس گائے کو لیا گیا، اسے ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو مارا گیا، اور جب مارا گیا تو وہ شخص زندہ ہوا، اٹھ کے اس نے قاتل کا نام بتایا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ بحث نہ کرتے اور کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے اور اس کے ٹکڑے کو مارتے تو مردہ اسی سے زندہ ہوتا۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ، یہ بحث کرنے کا نتیجہ تھا کہ مشکلیں بڑھتی گئیں۔ دیکھیے مشکلیں بڑھتی گئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بتایا کہ یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے کہ جب ایک بات کہی جاتی ہے تو اس پر بحث کرنے لگتے ہیں، اگر ایسا ہو، اگر ویسا ہو، اگر یوں ہو، اگر وہ ہو، اگر یہ نہ کیا ہو، اگر وہ نہ کیا ہو۔ یہ بنی اسرائیل والا مزاج چھوڑیے۔ جب امام نے کہا کہ جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اب لوگوں نے کہنا شروع کیا نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ تو پھر امام نے کہا ٹھیک ہے، اب تم نماز بھی لے کے آؤ، روزہ بھی لے کے آؤ، جسے بات پر بھروسہ ہے وہ اسی پر معاف کر دیا جائے۔ اے صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اس میں بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنت دینے والے وہ، جہنم بھیجنے والے وہ۔
اور اگر انہی سے عداوت ہے تو پھر بچے گا کیا؟ دیکھیے بچے گا کیا؟ افسوس تو اسی پہ ہے کہ آل محمد کو لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جب فضائل بیان کیے تو لوگ پریشان ہونے لگے، یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا۔ خدا کی قسم آپ نے تو آل محمد کو سمجھا ہی نہیں۔ بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں علی کو پہچاننے چلیں، اپنی ذات کو پہچانتے نہیں ہیں۔ حضرت علی کو پہچانیں گے، یہ بتائیے کہ علی کے لیے یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں، یوں کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جو علی نے کیا وہی صحیح، جو علی نے کیا وہی صحیح، پوری توجہ سنیے گا، وہی صحیح۔ پہچاننے چلے ہیں، بحث کر رہے صاحب جیسے یہ ہیں ویسے وہ ہیں۔ ہر منزل پر آل محمد کے مقابلے میں آنے والے ذلیلی ہوئے ہیں۔ اہل بیت جیسی کوئی مخلوق کائنات میں ہے نہیں، اللہ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں مولا علی کے۔ بس ایک بات آخری آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، انسان کی دو صنف، یا وہ مرد ہے اور یا وہ عورت ہے، اور جو ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے وہ الحمدللہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ان کے مقابلے پر جب دنیا نے مرد پیش کیے تو وہ مرد ثابت نہیں ہوئے، ان کے مقابلے پر جب عورتوں کو لے کے آئے، پوری توجہ سنیے گا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو اختیار ہے چاہے جیسے سنیے گا، بس جو سمجھ لیے کہ آل محمد کی جتنی محبت آپ کے دل میں ہے اس ساری محبت کو جمع کر کے سنیے گا، اور آل محمد کے دشمنوں کی جتنی دشمنی آپ کے دل میں ہے وہ بھی جمع کر کے سنیے گا۔ دونوں باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آل محمد کے چاہنے والوں کا دل خوش ہو جائے گا اور آل محمد کے دشمنوں کا دل جل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے میں تو دونوں ہی کام کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا قائل ہوں، لہذا نہ یہ ناراض ہوں نہ وہ ناراض ہوں، جو ان کا حق ہے وہ انہیں مل جائے، جو ان کا حق ہے وہ انہیں مل جائے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے، اور کر دونوں باتیں خیر کی بات ہے، میں کسی سے کیوں اختلاف کروں، اتحاد کا دور ہے، لہذا نہ ان کو ناراض کرو نہ ان کو ناراض کرو، جو تمہیں چاہیے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں، جو انہیں چاہیے انہیں۔ پوری توجہ سنیے، یا مرد ہے یا عورت ہے، خیبر کے میدان میں نبی کی حدیث یاد آئی؟ نہیں توجہ فرمائی، نبی کی حدیث یاد آئی؟ کل علم مرد کو دوں گا، دیکھیے کل علم مرد کو دوں گا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کل علم مرد کو دوں گا، سنیے گا قبلہ، کل علم مرد کو دوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جسے مل جائے پوری توجہ چاہ رہا ہوں، نبی کی نظر میں وہی مرد ہے، یا یوں کہا جائے کہ مرد ہونے کی صفت کو نبی نے خیبر میں علم سے وابستہ کر دیا۔ علم سے وابستہ کر دیا۔
یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی، ان بچوں سے پوری طرح سے متوجہ ہو جانے کی گزارش کرتا ہوں کہ علم کو، علم سے مرد ہونے کی صفت کو وابستہ کر دیا۔ اب جہاں علم ہے، جہاں علم ہے وہاں مرد ہے، جہاں علم ہے وہاں مرد ہے۔ اب یہ فتوے تم اپنے واپس لے لو کہ علم کو دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اما مردوں کا نکاح ٹوٹے گا۔ علم مردوں کے ہاتھ میں، علم مرد کے ہاتھ میں، پوری توجہ سنیے گا، مرد کے ہاتھ میں۔ وہاں ذرا سی بات میں نکاح ٹوٹا جا رہا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، جب ہم نے یہ کہا کہ صاحب علم سے نکاح کیسے ٹوٹ رہا ہے، کہ نہیں علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، علم دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا حسین کی زری کے سامنے آپ سب کی طرف سے ایک جملہ آقا حسین کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کی طرف سے، اور کیونکہ آپ سب کی طرف سے نظر کر رہا ہوں لہذا سب مل کے میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین آپ کے بھائی غازی عباس کے علم میں آج بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ بڑے بڑوں کا نکاح توڑ دے، اما جس کے بیٹے کا علم تمہارا نکاح توڑ دے۔ کچھ یاد آیا؟ کچھ یاد آیا؟ اب مسلمانوں اپنی اماں کو سنبھالو۔ آج ہم نے کہا علی کو حق دے دیا تھا، علی کو حق دے دیا تھا کہ تم چاہنا تو طلاق دے دینا۔ ایک توجہ فرما رہے ہیں، عجیب بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا صاحب کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو اماں ہیں، وہ تو اماں ہیں، اماں کا نکاح بیٹا کیسے توڑ سکتا ہے؟ بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کو طلاق دے دے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ ماں کو طلاق دے دے۔ اما یہ حدیث یاد رہی کہ وہ اماں ہیں، اور یہ حدیث بھول گئے کہ نبی نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ بیٹا نہیں طلاق دے سکتا، باپ تو طلاق دے سکتا ہے۔ یہ غور طلب ہے، آپ نے غور فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں، یہ نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ کہا کہ علم مرد کو دوں گا، بڑے بڑے تھے، جملہ کہہ دوں، چپکے سے سن لیجیے، کسی اور سے نہ بتائیے گا بھائی، مجھ میں جھگڑے کی طاقت نہیں۔ بہت پہلے یہ جملہ میں نے کہا تھا، اصحاب کے مقابلے میں لا رہے ہیں، وہاں مرد کی بات ہے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ ارے کہا کیا اصحاب میں کوئی تھا؟ نہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا یا نہیں تھا، تاریخ تو ہمیں کچھ عجب منظر پیش کرتی ہے۔ جو شعراء بیٹھے ہوئے ہیں قافیہ بتا دیں گے، سنیے گا تنویر صاحب۔ جب تک کفار جنگ میں سرد رہتے تھے یہ سب مرد رہتے تھے۔ جملہ سنیے گا،
کہ جب تک سنیے گا قبلہ، جب تک کفار سرد رہتے تھے یہ سب مرد رہتے تھے، اور جب وہ لڑنے پر آمادہ ہو جاتے تھے تو یہ سب مادہ ہو جاتے تھے۔ علم حوالے کر دیا مولا علی کے، تو خیبر میں آپ کے مرد ثابت نہیں ہوئے، علم علی کو ملا، علم علی کو ملا، علم علی کو دے کے بتا دیا کہ بس یہی مرد ہے۔ اب باقی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، دیکھیے میں کسی کو کچھ کہہ نہیں رہا ہوں، آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو بات الگ، کیونکہ میں اپنی لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پوری توجہ سنیے۔ اب آئیے ذرا عورتوں کا مسئلہ، ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بہت احتیاط سے بات کرنا، عدالت کا معاملہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مباہلے کا میدان، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے قولوا تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم۔ یہاں پر مسلمانوں نے جو نساء کا ترجمہ کیا ہے وہ عورت کیا ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ حالانکہ اب مصیبت یہ ہے کہ قرآن میں بھی وہی سب چیزیں جو ادھر کی ہیں وہی سب لکھنے لگے ہیں، اور اسی پر لوگ بہکنے لگے ہیں۔ ورنہ ہمارے علماء نے اس پر بحث کی ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں کے اوپر لفظ نساء کا ترجمہ عورت نہیں ہوگا بلکہ بیٹی ہوگا، اس لیے کہ قرآن فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے، اور لفظ جب بیٹوں آ گیا تو بیٹوں کے بعد بیٹی کا تذکرہ ہوگا، عورت کا تذکرہ نہیں ہوگا، کیونکہ خلاف ہے۔ اور اس کی ہمارے جو علماء گزرے ہیں انہی نے اس کی دلیل بھی پیش کی، انہوں نے کہا کہ جب جناب موسیٰ والا معاملہ ہوا اور جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی تو اس وقت کے جو حالات بیان کیے جا رہے ہیں قرآن میں، تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ فرعون بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور یہاں پر بیٹی ترجمہ کیا گیا ہے لفظ نساء کا، نساء آیا ہے یہاں بیٹی ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہاں یہی لکھا ہے کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹی کا تذکرہ ہوگا، عورت کا تذکرہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ ایک عجیب ستم ہے کہ موسیٰ کا معاملہ آئے تو نساء کے معنی بیٹی سمجھ میں آ جائے، اور جب شہزادی کا معاملہ آئے تو نساء کے معاملے میں عورت سمجھ میں آ رہی ہے۔ بیٹی اس لیے ترجمہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں لفظ ہے وہ جمع کے صیغے میں، تو ویکنسی تو اور بھی ہے، لہٰذا جب بیٹیوں کہا تھا تو نبی کی اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو جا سکتی تھیں، نبی کا ایک ہی بیٹی کو لے جانا لفظ بیٹیوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی تھیں، اس لیے یہاں پر بیٹی ترجمہ نہیں کیا گیا، عورت ترجمہ کیا گیا۔ لیکن ترجمہ کرنے والے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شیعہ قوم میں ایک علی متقی بھی پیدا ہوگا۔ اب اگر عورت ہی ہے تو ٹھیک، بیٹیوں کے تو ہم قائل نہیں ہیں، لیکن عورتوں سے تو انکار نہیں کر سکتے۔ نبی کے گھر میں عورتیں بھی تھیں مباہلے میں، تاریخ پڑھیے 9 بیویاں موجود تھیں، اللہ نے کہا تھا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں۔ اگر عورت مان لیا جائے تو نبی کو عورت کے نام پر ایک ہی بیوی ملی، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، 9 تھی، 9، اور 9 میں سے ایک کو نہیں لے گئے، صرف شہزادی کو لے گئے۔ تو اگر عورت مان لیا جائے تو عذرو قرآن اور نبی
سوائے فاطمہ کے مباہلے میں کوئی عورت ثابت نہیں۔ ارے کیا سنا آپ نے؟ مباہلے میں ان کی عورتیں ثابت نہیں ہوئی، خیبر میں ان کے مرد ثابت نہیں ہوئے۔ برابر کا تھا۔ مردوں کی بات آئی تو علی، عورتوں کی بات آئی تو فاطمہ، مردوں کی بات آئی تو علی، عورتوں کی بات آئی تو فاطمہ۔ اب سمجھ میں آیا جب اعلان ولایت علی ہوا تو انہی نے مبارکباد ان لفظوں میں کیوں دی کہ آپ مردوں کے بھی مولا ہو گئے، عورتوں کے بھی مولا ہو گئے، ہمارے بھی مولا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ کیا مقابلہ کرے گا کوئی؟ آل محمد کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ اور خدا کی قسم جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی ان کے جیسے بن سکتے ہیں، یہ بھی پڑھا گیا ہے ایک تقریر میں، یہ بھی ہے کہ صاحب اگر ہم بھی ویسے عمل کریں تو ہم بھی آل محمد جیسے ہو سکتے ہیں۔ احمد تم سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ اتنی چھوٹی سوچ کیوں ہے بھائی کہ ہم بھی عمل کریں تو ہم بھی ان کے جیسے ہو سکتے ہیں؟ جب محنت ہی کرنا ہے تو تھوڑی اور محنت کرو، پروردگاری بن جاؤ۔ پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب ہر کام عمل ہی سے ہو رہا ہے تو ان کے جیسے تو بن نہیں پاؤ گے، تھوڑی محنت اور کرو، پروردگار بن جاؤ، اللہ کا دعویٰ کر دو، اللہ الوہیت کا دعویٰ کر دو، کیا پریشانی؟ ہاں اور کیا، سیدھی پی ایچ ڈی کرو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے، کھلی بات ہے، اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ آل محمد جیسے ہو جائے؟ علی متقی صاحب کے لیے سلامتی کے لیے ایک آواز بلند سلامات۔ ایک اور صلوات بھیجیں بآواز بلند بھائی، تھوڑا اور بلند ہو جائیے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ خدائی کا دعویٰ کر دی، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ حسین بننے کے لیے گھر لٹانا پڑتا ہے، عزیزوں کے جنازے اٹھانا پڑتے ہیں، ذرا سا خون بہانے پر تو تیار نہیں ہوتے، گردن کیا کٹاؤ گے؟ کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے سوائے حسین، کوئی حسین نہیں ہے سوائے حسین۔ اور جو لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب وقت کے حسین ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ حسین وقت کا نہیں ہوتا ہے، وقت حسین کا ہوتا ہے۔ نہ کائنات میں کوئی حسین ہو سکتا ہے، نہ کوئی علی ہو سکتا ہے، اور رہ گئے حسین، معصوموں میں بھی دوسرا نام حسین نہیں ملے گا۔ تو جب معصوموں میں کوئی حسین نہ ہو سکا حسین کے علاوہ، تو گناہ گاروں میں کون حسین بنے گا؟ بھرا ہوا گھر لٹایا ہے حسین، لاشوں پر لاشیں اٹھائے ہیں حسین، جنازوں پر جنازے اٹھائے ہیں حسین۔ خدا کی قسم کس میں ہمت و کس میں جرأت کہ جو آقا حسین کے مصائب بیان کر سکے۔ آج 8ویں مجلس ہے، آج حضرت عباس کے مصائب بیان کرنے کا حکم ہے، لیکن خدا را اگر حضرت عباس کے مصائب سننا ہے تو پھر ویسے ہی سنیے گا جیسے 8 محرم کو سنتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آقا عباس پر گریے میں کمی ہوتی ہے تو شہزادی کو شکایت ہو جاتی ہے۔ آقا عباس کے کیا مصائب ہیں، کیا مصیبت ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتی۔ چند ٹکڑے آپ کے سامنے عرض کروں۔ کربلا میں بار بار آ رہے ہیں، بھیا آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے،
حسین کہتے ہیں بھیا عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو. آقا وہ فوج کہاں ہے؟ آقا اجازت دے دیجئے، آقا اجازت دے دیجئے. سب شہید ہو چکے ہیں، اب صرف شہزادہ علی اکبر باقی ہیں. آقا عباس نے آ کے قدموں کو پکڑ لیا. آقا اب ایسا نہ ہو کہ علی اکبر کو بھی بھیج دیجئے. خیموں سے بچوں کی صدائے التش آئی. عباس یہ آواز سن رہے ہو؟ ہاں بچے ہیں جو ہائے پیاس کہہ رہے ہیں. عباس ممکن ہو تو پانی کی سبیل کرو. آقا عباس فوراً خیمے میں آئے. سکینہ مشکیزہ لاؤ. مشکیزہ آ گیا. حسین پیچھے پیچھے آئے. شہزادے علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. حسین دیکھ رہے ہیں. آقا عباس نے علم کو سلامی دی. شہزادی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے علم میں مشکیزہ باندھا جو آج تک مشکیزہ علم میں بندھا ہوا ہے، کیونکہ مشکیزے کو علم سے علیحدہ کرنے کا صرف دو ہی کو اختیار تھا. یا حضرت عباس الگ کر سکتے ہیں یا سکینہ الگ کر سکتی ہیں. عباس کیسے مشکیزے کو کھولیں؟ ہاتھ کٹ گئے. سکینہ کیسے مشکیزے کو علیحدہ کریں؟ ہاتھ بند گئے. آج تک علم میں مشکیزہ بندھا ہوا ہے. آقا عباس نے علم کو سیدھا کیا، چلنے لگے کہ آواز آئی چھوٹے شہزادے آپ کو بڑی شہزادی نے یاد کیا ہے. آقا عباس خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے. فرماتے ہیں شہزادی ہم جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے ہیں، ہم تو بچوں کے لیے پانی لینے جا رہے ہیں. کہا بھیا عباس بیٹھ جاؤ. آقا عباس بیٹھ گئے. شہزادی زینب نے غور سے آقا عباس کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے آقا عباس کے بازوؤں پر سے ردا ہٹائی اور آگے بڑھ کے آقا عباس کے بازوؤں کے بوسے لیے. جیسے ہی بوسے دیے آقا عباس لرز کے کھڑے ہو گئے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہیں شہزادیاں غلاموں کے بازوؤں کے بوسے لیتی ہیں؟ کہا عباس بیٹھو، عباس بیٹھو. عباس بیٹھ گئے. عباس میں چھوٹی تھی، بابا کے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی. میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے تو میں نے پوچھا کہ بابا ایسا کیوں کیا؟ تو میرے بابا نے کہا کہ زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون رسن باندھے گا. بس جیسا یہ خیال آیا میرے بابا نے کہا زینب وہ وقت وہ ہوگا کہ جب عباس کے شانے کٹ چکے ہوں گے. اے زینب جب میرا عباس بچوں کے لیے پانی لینے جائے تو میرے عباس کے میری طرف سے بازوؤں کے بوسے لے لینا. بس اتنا کہنا تھا کہ آقا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. شہزادی کے بازوؤں کے بوسے لے کے فرمایا اے شہزادی اگر عباس زندہ رہا تو کسی کی کیا مجال جو ان بازوؤں میں رسن باندھے. عباس صدارو. آقا عباس خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے. آگے بڑھ کے حسین نے آواز دی عباس رکو. آقا عباس رکے. کہا عباس علم کا پھریرا کھول دو. علم کا پھریرا کھولا. اس پر علم کے پھریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. امام حسین نے انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد فرمایا میرے عباس جا رہے ہو؟ کہاں؟ آقا جا رہا ہوں، آپ کا حکم ہے. کہ عباس تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے؟ کہ بے شک آپ نے فرمایا. کہ عباس جب جنگ نہیں کرنا ہے تو تلوار رکھ دو. آقا عباس نے تلوار رکھ دی. کہ عباس ایک نیزہ لے لو اتنا کافی ہے. آقا عباس نے نیزہ اٹھا لیا. ادھر سے حضرت عباس چلے گئے. دیکھیے ایک بالکل فطری بات آپ کے سامنے عرض کروں. عباس تو چلے گئے، وہ جری ہیں، لیکن آقا عباس اور حسین کا رشتہ یہ ہے کہ آقا عباس کو امام حسین نے اپنی آغوش میں کھلایا ہے، اپنی آغوش میں پالا ہے، اور ہر وقت آقا عباس امام حسین کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے. اور جو جسے پالتا ہے
تو پلنے والا اگر کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اسی سے کرتا ہے کہ جو اسے پالتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عباس کا یہ حق تھا کہ اگر انہیں کچھ چاہیے ہے تو وہ حسین سے کہیں، لیکن آقا حسین فرماتے ہیں کہ عباس نے کبھی ہم سے کوئی خواہش ہی نہیں کی۔ آقا حسین کی یہی خواہش تھی کہ میرا عباس کبھی تو مجھ سے کچھ مانگے، لیکن حضرت عباس نے حسین سے کوئی سوال نہیں کیا۔ حسین چاہتے تھے کہ عباس مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اسے پالوں۔ کچھ نہیں مانگا کربلا سے پہلے، بس روز عاشور صبح سے ایک جنگ کی اجازت مانگ رہے تھے۔ آپ بتائیں کہ حسین کے اختیار میں تھا کہ اجازت دے دیں، لیکن حسین اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عباس تو جری ہیں، وہ حکم مان کے رک رہے تھے، لیکن حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ عباس نے مجھ سے سوال کیا اور میں پورا نہیں کر پا رہا ہوں، اور اس کے بعد چلتے چلتے جب تلوار رکھا لی تو عباس تو چلے گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ حسین فرش خاک پر بیٹھ کے سر جھکا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور جب حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو زینب نے آواز دی، اے بھیا کیا ہوا؟ کیا بہن زینب اب میرا عباس پلٹ کے نہیں آئے گا؟ آقا عباس چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرات سے آواز آئی کہ آقا میرا سلام ہو۔ مجھے شہادت آپ کے سامنے نہیں عرض کرنا۔ حسین دوڑتے ہوئے آقا عباس تک آئے، سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، کہا عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا وصیت ہے۔ کہا کیا وصیت ہے؟ کہا آقا وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے، میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے۔ حسین نے کہا عباس میری تمنا ہے ایک بار بھائی کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس یہ منزل سنیے اور مجلس تمام ہے۔ آقا عباس نے وصیت کی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ حسین نے جنازے کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس وصیت کی بہت سی وجہ بیان کی گئی، جس میں ایک وجہ آپ برابر سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آقا عباس نے فرمایا کہ مجھے سکینہ سے شرم آتی کہ میں وعدہ کر کے آیا تھا اور میں مشکی ضابطے میں تک نہ پہنچا سکتا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن ایک وجہ اور سمجھ میں آتی ہے روایات کے ذریعے سے۔ روایات کے ذریعے سے وہ وجہ بھی عجیب و غریب ہے۔ کلیجہ تھام کے سنیے گا، سینے میں اگر دل ہے تو اس مصیبت کو سن کے آپ کے آنسو نہیں روک پائیں۔ وجہ یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، شمر نے امام حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا۔ لشکر نے دیکھا اور ایک شور ہوا کہ حسین مارے گئے، حسین قتل ہو گئے۔ خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر کہ جس نے آواز دی ہے لشکر والوں تم نے دیکھا؟ سب نے کہا ہم نے دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ حسین کا سر نو کے نیزہ پر آئے۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین مارے گئے۔ کہا حسین قتل ہو گئے۔ کہا حسین کا قتل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عباس پہلے مر گئے۔ کہا عباس پہلے شہید ہو گئے۔ کہا اگر نہ شہید ہوتے
تو ہم میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی حسین کا سر تن سے جدا کرے. یہ عباس کی شہادت کی دلیل ہے. کہا ہاں عباس پہلے شہید ہو گئے. کہا جب سمجھ گئے کہ وہ شہید ہو گئے تو کھڑے کیا ہو, اپنا بدلہ لو. آپ سنیں گے کیا ہوا اس اعلان کا نتیجہ. نیزے والے نیزے لے کے چلے, تلواروں والے تلواریں لے کے چلے, جھولیوں میں پتھر بھر کے چلے. پھر فرات کے کنارے ایک مظلوم کا لاشا پڑا ہوا تھا, نیزے مارے جا رہے تھے, تلواریں لگائی جا رہی تھی. جب سید سجاد نے لاشا اٹھایا بیان کر رہے تھے, ارے میرے چچا کو لعینوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ارے میرا چچا, واہ حسینہ, واہ علیہ, سلام.